صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لندن سے ایسا بڑا ایک دلچسپ میسج ہے، میری عرض ہے کہ اس شعر کی وضاحت فرما دیں۔ اب یہ شعر انشاءاللہ طرز میں پڑھ لیتے ہیں، بڑا پیارا شعر ہے۔ سارے جگ میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، چین ہو یا بنگلہ دیش یا کہ ہندوستان ہو، مرشد کے فرمان پر جان بھی قربان۔ بھائی صاحب انہوں نے یہ شعر کے بعد لکھا ہے کہ اس میں انگلستان بھی نگران شورا کا منتظر ہے، کہیں نہ جائیں دین کی خاطر انگلستان، یعنی انگلینڈ ضرور تشریف لائیں۔ رضوان اتاری لندن۔ تو ایسا اس میں چین ہے، بنگلہ دیش ہے، ہندوستان ہے، انگلستان تو نہیں ہے۔ ایک شعر میں اب جو وزن پہ آیا وہ یہ نہیں آیا وزن، ہم کیا کریں، اس کو بولو وزن پر آ جائے۔ چلے بھائی وزن کے اندر وہ شاعر کے وزن پہ جو ملک آ گیا تو لے لیا اس نے، ساری دنیا بھر میں جانے کا تذکرہ کر تو دیا ہے۔ دنیا بھر میں تو ہے نا، وہ اللہ کیسا ہو گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈسٹرکٹ شکارپور سے بات کر رہا ہوں، دعوت اسلامی میں آنا چاہ رہا ہوں، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، میں کس طرح آؤں، کہاں آؤں، یہ پوچھنا تھا مجھے۔ آ تو گئے آپ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نہیں آپ نے فارم تو بھروایا نہیں، رجسٹریشن ہوئی نہیں، ڈائریکٹ آ گئی۔ اتنا ڈائریکٹ آ جاتے دعوت اسلامی، اس سے زیادہ ڈائریکٹ آتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ کیسے؟ بس آ گئے ماشاءاللہ۔ مسجد میں نماز پڑھنے شروع کر دیں۔ کیا دعوت اسلامی میں آنے کے لیے امامہ اور داڑھی اور یہ سب کچھ بھی پہننا پڑے گا یا اپنانا پڑے گا، پھر آ سکتے ہیں؟ آ جائیے، ٹھیک ہے، اللہ نے چاہا تو سب کچھ مل جائے گا۔ سبحان اللہ، شرط نہیں ہے۔ نہیں یہ تو مطلب جب بھی ہمارے ماحول میں جو آتا ہے ایک تعداد ہے، جب بھی آئے بے نمازی ماحول میں آتا ہے۔ اب بے نمازی بھی اگر یہ ڈر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں نیک نہ بن جاؤں کہیں۔ بے نمازی اگر گناہ گار نہیں ہے تو پھر گناہ گار کون ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ تو ایک تعداد ہے جو بے نمازی کی کیفیت میں ماحول میں آتی ہے اور نمازی بن جاتی ہے۔ بے نمازی گناہ گار نہیں ہے تو پھر گناہ گار کون؟ تو بے نمازی بھی تو آتا ہے نا، تو سب آتے ہیں، شرابی آتا ہے، چور آتا ہے، ڈاکو آتا ہے، ظلم و ستم کرنے والے آتے ہیں، یہ سب آتے ہیں، آہستہ آہستہ سب چینج ہو جاتا ہے۔ آپ کا یہ خود ہی سوچنا یہ شاید اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے اندر ایک نیکی کا، ایک پرہیزگاری کا، ایک اچھا بننے کا وہ ایک جذبہ ہے۔ وہ باپا کا کلام ہے نا، نیک بن جاؤں یہ جی چاہتا ہے، تو جی چاہتا ہے تو انشاءاللہ ایک دن پورا ہو جائے گا۔ بس کہیں نہ جائیں، مدنی ماحول میں آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ مجھے استقامت نہیں ملتی ہے دعوت اسلامی میں، کبھی آ جاتا ہوں پھر وہ گناہوں میں پڑ جاتا ہوں، اس میں کچھ مدنی پھول مجھے عطا فرما دیں۔ تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی، جب مریض کو یہ احساس ہو جائے نا کہ میرا مرض شدت اختیار کر گیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کلینک میں جا کر صرف ٹریٹمنٹ کرانے کے بجائے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائے۔ تو آپ کو اس وقت مدنی قافلے کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے کم از کم آپ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ 12 ماہ کے لیے ایڈمٹ ہو جائیے، اگر 12 ماہ نہیں دے سکتے تو کم از کم 30 دن کے لیے ایڈمٹ ہو جائیے۔ انشاءاللہ ہمارے مبلغین مدنی قافلے کے اس شفا خانے میں وہ ٹریٹمنٹ کریں گے، اللہ نے چاہا تو وہ 30 دن کے اندر اندر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میری بیماری کتنی دور ہو گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل نے ہمارے گھر میں ایسا انقلاب وبا کر دیا ہے کہ میں اگر لاکھ کوشش بھی کرتا تو اپنے بچوں کو یعنی کہ ایسی تربیت نہیں دے سکتا تھا، میں ان کو نہیں سمجھا سکتا تھا سب اچھی جو باتیں۔ تو بہت شکر گزار ہوں، میرے بچے جو میری چھوٹی سی بیٹی 3 سال کی، آج وہ یا طیبہ اور دوسری نعتیں گنگناتی ہے۔ جب وہ اسٹڈی کر رہی ہوتی ہے تو اس کے زبان پہ نعتیں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ رات کو سونے بھی لگتی ہے تو سونے کی دعا پڑھنے کے بعد وہ یہ کہہ کے سوتی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں مدنی چینل کا، بہت احسان مند ہوں مدنی چینل کو۔ میں تمام ویور سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ براہ مہربانی اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اس مدنی چینل کے حوالے کر دیں، انشاءاللہ انہیں کبھی بھی پرابلم نہیں ہوگی ان کی طرف سے۔ جزاک اللہ خیر۔ کہیں نہ جائیں، مدنی چینل پر آ جائیں انشاءاللہ۔ کتنا پیارا جملہ ہے، مدنی چینل کے حوالے کر دیں، کتنا حوالے بھروسہ ہے حوالے ماشاءاللہ۔ یہ جیسے انہوں نے کہا نا تبدیلی، جی یہ ایک بہت سینسٹیو
اور ایک ایسا ٹاپک جو واقعیتاً ایسا لگتا ہے کہ ہماری قوم بھول چکی تھی، وہ مدنی چینل کے ذریعے امیر سنت نے ایڈریس کیا ہے، اور وہ ہے نابالغ کے احکام۔ یعنی وہ جو گھروں میں جو نابالغ بچے، ہمارے بچے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اس کا ہو گیا تو یہ اس کا ہو گیا، یہ اس کا ہو گیا، اس کا ہو گیا، یہ نہیں لے سکتا۔ یہ اس کو اتنی عوامی انداز سے اس ٹاپک کو ایکسپوز کیا گیا اب مدنی چینل پر کہ ایک گھر کے اندر ایک مطلب کہ بچی، نابالغ بچی اپنی چھوٹی بہن کو کہتی ہے کہ یہ آپ نہیں لے سکتی، یہ میرا ہے اور آپ ابھی یہ نہیں لے سکتی۔ تو اب لینے کیسا ہے؟ تو اب یہ کہ اس کے والد صاحب اس سے وہ چیز خرید لیں اور لینے کے بعد کہیں کہ یہ مباح ہو گیا، اب یہ میرا ہے، اب یہ جس کو جو استعمال کرے۔ اب گھر کے اندر گویا کہ یہ ایک سسٹم بن گیا کہ بچوں کو سمجھا رہے ہیں کہ نہیں، میں مطلب آپ میرے یہ سامان نہیں لے سکتے کیونکہ میں نابالغ ہوں، مطلب میری ابھی یہ عمر نہیں ہوئی ہے۔ اتنی مطلب اس بچے میں اتنی میچورٹی پیدا کر دی، یعنی بچہ میچور ہو گیا، ایک بچی میچور ہو گئی، اور وہ بات جو 50 60 برس والے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئی، وہ 8 9 سال کی بچیاں سمجھ رہی ہیں۔ یہ سمجھانے کا انداز ہے۔ وہ نابالغ بچی اپنی چھوٹی بہن کو نیکی کی دعوت دے رہی ہے، اس کو مسائل سکھا رہی ہے، اتنے مطلب کہ یہ کرٹیکل پرابلمز ہیں کہ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، وہ سمجھا رہی ہے، اور یہ ایک ماحول بنی ہے نا گھر کے اندر۔ اور بچہ جب خود ہی مطلب کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا تو والد پیرنٹس کی کتنی رسپانسبلٹی ختم کر دی۔ The great personality Amir Ilyas. MashaAllah. Probably one of the most influential personality in the current era. In this centuries. کبھی کبھی یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ یہ کیسی فیملی دے دی ہے باپا نے، شاید سگے بھائیوں میں اتنا پیار نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کو کبھی جانتے نہیں ہوتے، کسی ملک جاتے ہیں جس طرح اسلام میں ملتے ہیں، جو ٹریٹ کرتے ہیں، جو پیار سے ملتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ایسی فیملی دعوت اسلامی نے دی ہے۔ میں ان لوگوں سے بھی بات کرنا چاہوں گا جو فیملی سسٹم کے ڈیمولش ہونے پر بات کرتے ہیں کہ آج بھائی بھائی میں پیار نہیں ہے، آج رشتہ داروں میں محبت نہیں بسی، جناب پردیس تو پہنچ گئے لیکن ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا۔ اسی پردیس کے اندر آپ دعوت اسلامی والوں کو دیکھ لیں، جب وہ فیضان مدینہ میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جب وہ مدنی قافلے میں ساتھ سفر کرتے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں شاید سگے بھائیوں میں اتنا پیار نہیں ہے جو ہمارے امیر علیہ سنت نے دعوت اسلامی والوں میں عطا کر دیا۔ یہ آپ نے جو فرمایا نا، جی ایسا، یہ رشتے کے متعلق سگے بھائیوں کا، جی ایسا، مجھے سورہ حجرات کی آیت کی طرف وہ انما المؤمنون اخوۃ سبحان اللہ سبحان اللہ کی تفسیر اس وقت یاد آ گئی۔ کیا بات، مسلمان بھائی ہیں، یہ قرآن میں ہمیں رب نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ۔ اس کی تفسیر میں آیا ہے کہ آپس میں دینی رابطہ اور اسلامی محبت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ رشتہ تمام دنیاوی رشتوں سے قوی تر ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، کیسی بات ہے مدینہ بالکل اس کی جو ہے نا تفسیر کہہ لیں، اس کی ہم آنکھوں دیکھا حال دعوت لالچ نہیں، اصل میں یہاں نا لالچ نہیں، بالکل ایسا، یہاں محبت جو ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک خالص انداز دیا ہے کہ مجھے آپ سے محبت صرف اس لیے کہ آپ میرے اسلامی بھائی ہو، یعنی مجھے نہ آپ سے جائیداد لینی ہے، نہ دولت لینی ہے، نہ منصب لینا ہے، نہ شہرت لینی ہے، یعنی ایک پیورٹی ہے نا، ایک پیورٹی دعوت اسلامی نے دی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہی پسند کرتا۔ آپ نے جس فیلڈ سے نکل کر دعوت اسلامی کو جوائن کیا، بلکہ دعوت اسلامی آپ کو صرف آپ کی فیلڈ سے نہیں لائی ہے بلکہ آپ کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لائی۔ ماشاءاللہ، ایمان کی نعمت اس الحمدللہ دعوت اسلامی کے ذریعے، مدنی چینل کے ذریعے ملی، اور یہ نعمت کائنات کی، مطلب یہ نعمتوں کی نعمت ہے، ایمان ہی نہیں تو کچھ بھی نہیں، سب سے بڑا تو یہ نصیب ہو گیا، اور اس کی لذت یقیناً آپ محسوس کرتے ہوں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔